امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہزاروں ہزار حدیثیں اخذ کی اور ان کو یاد کیا۔ آپ کو جہاں کہیں پتہ چلتا، جہاں کہیں حدیث کا علم معلوم ہوتا، کسی صحابی کے پاس کسی حدیث کی سند معلوم ہوتی تو آپ کوفے کا شہر چھوڑ کر اس حدیث کو لینے کے لیے نکل جاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تمام احناف کے امام اور پیشوا و مقتدی ہیں، مگر آپ غور فرمائیں کہ جب انہی امام اعظم سے ان کے بیٹے نے پوچھا، اے ابو جان آپ بتائیں کہ آپ نے زندگی بھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آپ نے جمع کیا، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرتے آپ نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، وہ ابو حنیفہ جنہوں نے ہر جگہ سے جہاں انہیں حدیث کی صحیح سند مل جاتی اس جگہ سے انہوں نے حدیث جمع کی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بٹھا کر فرمایا، بیٹا میں نے 5 لاکھ حدیثوں کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد ان میں سے 5 حدیثوں کو منتخب کر لیا کہ اگر بیٹا ان 5 حدیثوں کا اگر تیرا عمل ہو جائے تیری دنیا و آخرت سنور جائے، تیری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ اکبر، پہلی حدیث جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام حماد کو سنائی، اسے آج ہم تمام لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی حدیث امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے سے کہی، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر اليه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا یاد رکھنا یہ پہلی حدیث کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جس کی جیسی نیت اس کو ویسا اعمال اس کے پیش کیے جائیں گے۔ آج ہم ہر طریقے کے نیک اعمال بھی کرتے ہیں، طرح طرح کے صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، مگر جہاں کہیں اعمال میں نیت میں کھوٹ پیدا ہو جائے تو اللہ اکبر وہ اعمال اللہ تعالیٰ تمہاری نظروں پر، تمہارے چہروں پر مار دیتا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ اگر نیت پوری اچھے عمل بیکار ہیں، جاگتا ہے دزد بھی اس نے نگہبانات پر۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا یہ 5 لاکھ حدیثیں ہیں، میں 5 لاکھ حدیثوں کا مجموعہ تجھے سنا رہا ہوں، اگر تیرا ان 5 حدیثوں پر عمل ہو جائے تو تجھے 5 لاکھ حدیثوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، دوسری حدیث کون سی؟ آپ غور فرمائیں اور اسے بھی یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر برے کام سے، ہر بے حیائی والے کام سے، ہر بے مقصد کام سے ترک کر دیا جائے، ہر بلا وجہ کا کام اس میں کوئی دنیاوی و اخروی فائدہ نہ ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور آج تمام مومنین کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے گیمز کھیلتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں جن میں ان کا کوئی فائدہ نہیں، جن میں ان کا کسی طریقے سے ان کو جو ہے نہ دنیاوی فائدہ ملتا ہے نہ اخروی فائدہ ملتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ اسلام بہترین اسلام ان لوگوں کا ہے جو بلا مقصد بلا وجہ کے کام کو چھوڑ دیں۔ تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اور کیا خوب کہتے ہیں، بیٹا الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فراعی یرعى حول الحمى الا ان لكل حمل وحمى الله في الارض محارمها الا ان في الجسد مضغة فاذا
فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. میرے بیٹے یاد رکھنا، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. ان حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، اور وہ اللہ عز و جل کی حما ہے. یقیناً اللہ عز و جل کی حما کو نہ توڑنا، کہ اللہ تعالیٰ کی حما کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی بادشاہ کی مخصوص چراگاہ میں اپنے جانور کو داخل کر دینا، اور داخل کر دینے کے بعد بادشاہ اس پر سخت ناراض ہوگا، سخت برہم ہوگا. ان چیزوں سے بچنا جن میں تھوڑا بھی شک و شبہ پیدا ہو جائے، جن میں ذرا بھی مشتبہ پیدا ہو جائے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ فاذا صلحت صلح الجسد كله. بیٹا ہمارے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھرتا نظر آئے گا، مگر اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا جسم کا لوتھڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ الا وہی القلب، بے شک وہ تمہارا دل ہے. یقیناً اگر دل بہتر ہو جائے، یقیناً اگر دل سدھر جائے تو جسم کے تمام اعضاء سدھر جاتے ہیں، جسم کے تمام اعضاء بہتر ہو جاتے ہیں. مگر اگر دل خراب ہو جائے، دل بگڑ جائے، اللہ اکبر، جسم کے تمام اعضاء بگڑتے نظر آتے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے دور ہو گیا ہے، اسی وجہ سے طرح طرح کے گناہوں میں وہ اترتے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو صحیح راہ پر واپس نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت اور صحیح طور پر محبت نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوتھی حدیث جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 5 لاکھ حدیثوں میں سے یاد کی تھی، فرمایا بیٹا، چوتھی حدیث یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اے میرے بیٹے یاد رکھنا، تو جو اپنے لیے پسند کرے گا وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر، جو اپنے لیے بہتر سمجھے گا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی بہتر سمجھ. آج ضرورت ہے اس حدیث پر عمل کرنے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی لائف کو سدھارنے کے لیے، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کس قدر بہترین سے بہترین ایسی باتیں ارشاد فرمائی اور بندہ اگر اس پر عمل کر لے تو ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دیا جا سکتا ہے. فرمایا کہ اپنی عزت اگر تو چاہتا ہے دوسروں کی عزت شروع کر دے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نام ہو تو بھی دوسروں کے ساتھ اچھے بھلائی سے پیش آ. تو چاہتا ہے کہ اگر تیرا نام جو ہے لوگوں میں مقبول و عام خاص ہو تو تجھے چاہیے تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کر. اگر تو دوسروں کو گالی گلوچ کرے گا، اگر تو کسی کے ساتھ بدنیتی کرے گا، اگر تو کسی کے ساتھ بدحسدی کرے گا تو تیرے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی عزت کے خواہاں ہیں مگر دوسروں کی عزت پر ذرہ برابر بھی آج آنے سے گریز نہیں کرتے، بلکہ بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں. آج اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. آخری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ 5ویں حدیث ہے کہ بندہ ان 5 حدیثوں پر عمل کر لے تو اس کی دنیا و آخرت سورتی نظر آئے گی. 5 لاکھ حدیثوں سے میں نے 5 حدیثیں نچوڑی ہیں. وہ 5ویں حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو ایذا نہ پہنچے، دوسرے مسلمان جن سے پریشان نہ ہو، دوسرے مسلمان کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو. آج ہمارا مسلمان بھائی طرح طرح کے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بازو میں رہنے والوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب معاشرے کو بہترین تشکیل دینے کے لیے 1400 برس پہلے اس طریقے کا بہترین قانون ہمیں فراہم کیا. کیا فرمایا کہ بیٹا بہترین مسلمان وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں جن کے پاس ہاتھ تو ہوتا ہے مگر زبان ان کی اتنی تیز ہوتی ہے کہ جس سے لوگ تکلیف میں آ جائیں، لوگ پریشانی میں آ جائیں. اللہ اکبر. یہ 5 حدیثیں ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ان 5 حدیثوں پر عمل کر لینا، تیری دنیا و آخرت سورتی نظر آئے گی، تیری دنیا و آخرت بہترین ہوتی نظر آئے گی. دنیا میں کامیاب ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا ضروری
دنیا میں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔